ارشادات نبوی کے اس بیان میں خوشامدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم دن کی بات کریں گے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، یعنی فتح مکہ۔ ویلکم ٹو پروفیٹ سنگز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا پیار ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے، شکریہ۔ اچھا، تو آج کے اس بیان میں ہم 6 خاص مراحل سے گزریں گے۔ دیکھیں گے کہ کیسے ایک امن معاہدہ ٹوٹا، پھر وہ موڑ آیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، اور آخر میں یہ سب کچھ معافی کی ایک عظیم الشان فتح پر کیسے ختم ہوا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جناب، کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک امن معاہدے سے، صلح حدیبیہ۔ بظاہر تو یہ امن تھا، لیکن اس کی فضا میں ایک تناؤ، ایک کھچاؤ سا تھا، اور یہ اتنا نازک تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ تو یہ صلح حدیبیہ تھا کیا؟ دراصل یہ مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے بیچ 10 سال کا ایک معاہدہ تھا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ عرب کے قبیلے آزاد تھے، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں یا قریش کے ساتھ۔ تو اس آزادی کے بعد 2 بڑے گروپ بن گئے۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اتحاد کر لیا، اور ان کے جو پرانے دشمن تھے بنو بکر، وہ قریش کی طرف چلے گئے، اور یہی پرانی دشمنی ایک بڑے طوفان کا سبب بننے والی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، معاہدہ توڑ دیا گیا۔ بنو بکر نے قریش کی خفیہ مدد سے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ اس امن معاہدے کا قتل تھا۔ جب قریش کو اپنی اس حرکت کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ اب کہانی اس موڑ پر آ گئی تھی جہاں ایک طرف قریش بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور دوسری طرف مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے فیصلہ کن تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ قریش کو پتا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ان پر ایک خوف طاری ہو گیا، تو انہوں نے فوراً اپنے سب سے بڑے لیڈر ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ جیسے تیسے کر کے اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرواؤ۔ لیکن مدینہ پہنچ کر ابو سفیان کے لیے ہر دروازہ بند تھا۔ سوچیں، ان کی اپنی بیٹی حبیبہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، انہوں نے اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دی۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گئے، وہاں سے بھی انکار۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا۔ آخر کار وہ بالکل خالی ہاتھ ناکام ہو کر مکہ لوٹے۔ یہ پیغام واضح تھا، اب بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی دوران مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کی منصوبہ بندی کی۔ تیاریوں کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، بلکہ دشمن کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر روم کی سرحد کی طرف بھیج دیا گیا تاکہ سب سمجھیں کہ حملہ کہیں اور ہونے والا ہے۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا جب ایک بہت بڑا لشکر خاموشی سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ صرف فوج نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی چال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پورے 10,000 سپاہی! ذرا تصور کریں، یہ وہی مسلمان تھے جن میں سے کچھ کو کچھ سال پہلے اسی مکہ سے بے سر و سامانی میں نکلنا پڑا تھا۔ آج وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ اور کمال کی بات یہ کہ یہ خفیہ منصوبہ اتنا کامیاب تھا کہ 10,000 کا یہ سمندر مکہ کی سرحدوں تک پہنچ گیا، اور مکہ والے بالکل بے خبر سو رہے تھے۔ اور پھر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، ایک ایسا حکم جس نے جنگ کا فیصلہ تلوار اٹھانے سے پہلے ہی کر دیا۔ ہر سپاہی سے کہا گیا کہ وہ اپنی الگ آگ جلائے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں پر اچانک 10,000 آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ منظر ہی مکہ والوں کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس منظر نے مکہ کے سردار ابو سفیان کی کمر توڑ دی۔ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور اسلام قبول کر لیا، حالانکہ ان کے الفاظ تھے کہ میرے دل میں اب بھی شک ہے، لیکن لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم موڑ پر ہیں، مکہ کی فتح۔ ایک ایسی فتح جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ اسلامی فوج شہر میں کئی سمتوں سے داخل ہوئی، خالد بن ولید ایک طرف سے، زبیر بن العوام دوسری طرف سے، لیکن سب کو ایک ہی حکم تھا، بہت سخت حکم، کسی سے لڑنا نہیں، کوئی خون خرابہ نہیں کرنا جب تک کہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے، لیکن ایک مغرور فاتح کی طرح نہیں، بلکہ ان کا سر اللہ کے حضور شکر سے جھکا ہوا تھا۔ وہی شہر جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، آج وہ وہاں عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ اب فتح کا رخ مادی دنیا سے روحانی دنیا کی طرف مڑتا ہے۔ اب باری تھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی، جسے شرک سے پاک کرنا تھا۔
یہاں کعبہ کی چابی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ چابی کے پرانے رکھوالے عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی لے لی، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ معافی مانگے اور چابی واپس کریں، اور پھر اعلان کیا کہ قیامت تک کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس رہے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اپنی چھڑی کی نوک سے وہاں رکھے 360 بتوں کو ایک ایک کر کے گراتے گئے، اور اس طرح اللہ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے شرک سے پاک کر دیا گیا۔ اور اب ہم اس کہانی کے نچوڑ، اس کی روح تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اصل فتح سامنے آئی، اور وہ فتح تلوار کی نہیں بلکہ معافی اور رحم کی تھی۔ مکہ کے سب لوگ، وہ سب جنہوں نے برسوں تک ظلم کیا تھا، آج سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہیں اپنے انجام کا انتظار تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ سوچئے، سالوں کی دشمنی، ظلم اور تکلیف کے بعد کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ یہ فتح صرف مکہ شہر پر نہیں تھی، یہ انسانوں کے دلوں پر تھی۔ اور اس عظیم فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ واپس اپنے دارالحکومت مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصل فتح بدلہ لینے میں ہے یا معاف کر دینے میں؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ معافی دراصل طاقت کی سب سے بڑی اور حتمی شکل ہے۔ اگر آج کے اس بیان سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو برائے کرم اسے لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو دنیا کی تاریخ جاننا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔